17ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ آج ہی کے دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے حق اور باطل کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور آج کے دن جو واقعہ ہوا تھا اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محسن بھائی سے پوچھیں گے غزوہ بدر کے واقعے پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ محسن بھائی، غزوہ بدر کے واقعے پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ مسلمہ وہ مسلمہ تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پر بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ اسلامی پہلا معرکہ جس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا، جس میں اللہ کے رسول بضابطِ خود شامل ہوئے، اور غزوے سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فلاں کافر جو ہے وہ یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اور غزوہ بدر اصل میں اس کے اسباب یہ ہوئے، جسے کہا گیا کہ مکے میں جب اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو قریش مکہ نے، جو کہ مشرکین مکہ کہلاتے ہیں، انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے، بہت زیادتی کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سمیت کئی صحابہ کرام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اور جب ہجرت فرمائی تو کفار قریش میں ایک غم و غصہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم مسلمانوں کو ٹھیس کیوں نہیں پہنچا پائے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی نقصان کیوں نہ پہنچا پائے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ مسلمان الحمدللہ گاہے بگاہے بڑھتے جا رہے تھے، تو ایک قافلہ شام سے تجارت کا، جو کہ ابو سفیان جو ہیں ان کی قیادت میں آ رہا تھا، تجارت کا مال بیچ کر واپس، تو مسلمانوں کے ساتھ ویسی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس قافلے کو روک لیا اور ان کے مال کے حوالے سے۔ تو یہ بات جب قریش مکہ کو پتہ لگی تو وہ بہت زیادہ غم و غصے میں آ گئے، اور ان کے جو آپ سے جتنے بھی وہاں کے قریش مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے جنگ کی پلاننگ شروع کی، اور پھر یہی ہوا کہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فتح نصرت یہ عطا فرمائی کہ 313 مسلمان تھے صحابہ کرام، اور وہاں 1000 کی تعداد تھی، وہاں صرف 70 اونٹ تھے، 2-3 گھوڑے تھے، وہاں پر ساز و سامان اونٹ وغیرہ سب موجود تھا، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے مدد و نصرت کے لیے، اور اس طرح مسلمانوں کو وہ جنگ فتح یاب ہوئی، کیونکہ مسلمان اور اللہ کے رسول کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے معرکات جو ہے کوئی ظلم و زیادتی ہو، بلکہ خود کفار قریش نے یہ کام جب شروع کیا تو اللہ کے رسول نے الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کہ فتح یابی کا معرکہ قرار دے دیا اللہ کے رسول کی قیادت میں۔ تو یہ معرکہ اس لیے پیش آیا کہ تمام مسلمان صحابہ کرام ایمان والے ایک جگہ یکجا ہوئے حضور کی قیادت میں، انہوں نے کفار قریش سے لڑا۔ تو یہ بتایا کہ 313 کو مت دیکھیے، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اصل طاقت قوت ایمانی ہے، کہ وہاں 1000 کا لشکر تھا، 1000 کے لشکر سے جب لڑ رہے تھے تو کسی کے ہاتھ میں تلوار کوئی ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی ڈنڈی تھی، جب وہ اپنی تلواروں کو چلاتے تو اس سے پہلے کافروں کو گردن اڑ جاتی تھی، تو یہ ایمان کی حلاوت تھی جن کے پاس تھی۔ بالکل جی، غزوہ بدر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایمان کی طاقت رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی ایمان کی طاقت آپ کے پاس ہوگی تو آپ بڑی سے بڑی مشکل کو فیس کر لیں گے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، ہم دعا مانگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے یقین ڈگمگا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی جائز چیز اپنے رب سے مانگیں گے تو وہ کبھی آپ کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔